عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ غزوات سے کیا مراد ہے، غزوہ جہاد اور سریہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ خندق اور غزوہ احد کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح لڑے گئے اور اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے۔ تو سبق تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 7، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ غزوات کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، غزوہ اور سریہ کے معنی و مفہوم اور فرق جان سکیں، غزوہ بدر، احد اور خندق کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات کو جان سکیں، غزوہ بدر، احد اور خندق کے پس منظر اور واقعات کے متعلق اجمالی طور پر جان سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ جہاد کا تعارف۔ جہاد کا لفظی معنی ہے کوشش اور جد و جہد کرنا۔ دین اسلام میں جہاد سے مراد ایسی کوشش اور جد و جہد ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے سے کی جائے۔ جہاد کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہمارے راستے کے لیے کوشش کی، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ غزوہ اور سریہ کے معنی و مفہوم۔ غزوہ کے لفظی معنی حملہ اور لڑائی کے ہیں۔ غزوہ سے مراد وہ جنگ یا لڑائی ہے جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ سریہ کا لفظی معنی فوج کا چھوٹا دستہ ہے۔ اس سے مراد وہ جنگ ہے جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو، بلکہ اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا کر جنگ کے لیے روانہ کیا ہو۔ مزید جانیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بذات خود 27 غزوات میں شریک ہوئے اور قیادت فرمائی۔ غزوات کی ضرورت اور اہمیت۔ ہجرت مدینہ کے بعد اہل ایمان مدینہ منورہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اسلام کا پیغام ہر طرف تیزی سے پھیل رہا تھا۔ یہ بات کفار مکہ اور یہود و مدینہ کو بالکل پسند نہ تھی۔ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے جہاں قریش مکہ خوفزدہ تھے، وہیں یہود بھی پریشان تھے۔ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، جن میں 3 بڑے غزوات غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق نمایاں ہیں۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ۔ یہ غزوہ بدر کے مقام پر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوا۔ غزوہ بدر کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان ملک شام سے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے تمام بڑے سرداروں کا تجارتی مال تھا۔ ابو سفیان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مسلمان اس تجارتی قافلے کو نقصان نہ پہنچا دیں، چنانچہ اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ابو جہل بڑا لشکر لے کر ابو سفیان کی مدد کے لیے نکلا۔ اس دوران میں ابو سفیان صحیح سلامت مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ کفار مکہ نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل کے کہنے پر لشکر کفار مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے لگا۔ کفار مکہ کے اس لشکر کے پاس تقریباً 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر جنگی ساز و سامان تھا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی خبر ملی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، جن میں سے 77 مہاجرین تھے اور باقی انصار۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی جاری رکھی۔ چنانچہ اسلامی لشکر بھی مقام بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش برسائی، جس سے مشرکین مکہ کی پیش قدمی رک گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا میں گزاری۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نے باہر نکل کے مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور زور و شور سے جاری رہی۔ آخرکار کفار کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں 70 مشرک قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ابو جہل کفار کا سردار اور سپہ سالار تھا۔ وہ 2 نوعمر مجاہدوں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں سے سخت زخمی ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ مزید جانیں میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان کا نام ہے۔ غزوہ احد، غزوہ بدر میں بدترین شکست ہونے کے بعد قریش نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ بنایا اور 1 سال بعد یعنی 3 ہجری کو مسلمانوں پر حملہ کرنے نکل پڑے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک ارادے کی خبر ملی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ کے شمال میں موجود ایک پہاڑ کے دامن میں آ گئے۔ اس پہاڑ کے درے پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور انہیں تلقین کی کہ وہ کسی بھی حالت میں پہاڑ کے درے کو نہ چھوڑیں۔ غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3000 تھی، ان کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد صرف 700 تھی۔ اس کے باوجود مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے غالب آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کے بعد کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ درے پر موجود تیر اندازوں کے دستے نے کامیابی کا یہ منظر دیکھ کر درے کو خالی چھوڑ دیا اور وہ بھی دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کفار نے درے کو خالی دیکھ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا، مگر جلد ہی مسلمانوں نے پھر سے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہیدوں میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ خندق، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ اس غزوے میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے بعد کفار مکہ اور یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نضیر نے تمام غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روانگی کی خبر پہنچ گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا تاکہ کفار کے حملے سے بچا جا سکے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خندق کھودنے میں شامل رہے۔ خندق کی کھدائی کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا۔ جب کفار مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو خندق دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اسے عبور کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہر طرح سے ناکام رہے اور کئی دن انتظار میں بیٹھے رہے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلائی جس سے ان کے خیمے الٹ گئے اور سارا سامان بکھر گیا۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے کفار بڑے پریشان ہوئے اور جلد ہی ان کے حوصلے جواب دے گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہر شخص نے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح تک خندق کا علاقہ کفار سے خالی ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے نوازا۔ غزوہ خندق کے چند سالوں بعد ہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اسلام ہر طرف تیزی سے پھیلنے لگا۔ ان تینوں غزوات سے کفار پر واضح ہو گیا کہ اب وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مزید جانیں خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی 21 فٹ تھی۔ غزوات کے نتائج، ان غزوات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ مساوات، عفو درگزر اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کی جس سے نہ صرف اہل کفر کو ناکامی ہوئی بلکہ کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان غزوات کے بعد پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو گئی۔ مسلمانوں کے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ کھلے عام تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے استقامت و ثابت قدمی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو ہم نے سبق پڑھا غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سبق کو ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ اس سبق میں ہم نے غزوہ بدر، غزوہ خندق اور غزوہ احد کو تفصیلاً پڑھا۔ غزوات سے کیا مراد ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا اور تفصیلاً ہم نے اس سبق کو پڑھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔